اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ آج میلاد باسعادت رانی زہرا عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے، اور اسی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض ہے، اور اسی مناسبت سے چند ایک معروضات بی بی کی شخصیت کے عنوان سے۔ سب سے بڑی مشکل شخصیات کو پہچاننے کے لیے جو رائج طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم شخصیت کے ارد گرد گھومتے ہیں، خود شخصیت کو پہچاننے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اگر کسی شخصیت کی فضیلت کو یا کسی کے کمال کو ذکر کرنا ہو تو خود اس شخصیت کے اندر نہیں جاتے ہیں، اس شخصیت کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ جو اطرافی تعلقات ہیں انہی وابستگیوں کو اور انہی روابط کو ذکر کر کے فضیلت بیان کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے نمونہ مسئلہ فرض کریں کہ حضرت امیر المومنین کی فضیلت کو ذکر کرنا ہو تو کیا کہیں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام وہ ذات ہیں جو داماد پیغمبر ہیں، حسنین کے والد گرامی ہیں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ اطراف سے اس شخصیت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ادھر جاتے ہیں مثلا جناب سیدہ کا تعارف کروانا ہو تو کیا کہیں گے؟ جس کے شوہر امیر المومنین ہیں، جس کے فرزند سید شباب اہل الجنہ ہیں، والد گرامی سید الانبیاء ہیں، نہ وہ پہچانا نہ یہ پہچانا، انہی الفاظ میں گھما کے تعارف کروا کے ہم نکل جاتے ہیں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے بھی کیا عموماً ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے کہ مثلا عقیلہ بنی ہاشم ہے، شریکت الحسین ہیں، ام المصائب ہیں، اور خصوصاً جو ایک اور بہت بڑا المیہ ہے بی بی کے عنوان سے کہ ہم احساسات اور جذبات کے اندر آ کر بی بی کا تعارف کرواتے ہیں کہ بی بی کو اپنے بھیا سے بہت محبت تھی، امام حسین علیہ السلام سے، اور اسی محبت کے نتیجے میں بی بی مدینہ سے کربلا تک بھی آئیں۔ یہ احساسات اور جذبات ہیں۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ یعنی یہ ذہن میں نہ آئے کہ بی بی کو محبت نہیں تھی، یقیناً محبت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم دین کو اور دینی ذمہ داریوں کو احساسات اور جذبات کے سائے میں جب دیکھتے ہیں تو حقائق جو ہوتے ہیں وہ انہی احساسات کے اندر گم ہو جاتے ہیں، اور ان حقائق تک انسان پہنچ نہیں پاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں طول تاریخ میں جو بھی احساسات اور جذبات کا شکار ہوتے ہیں وہ احساسات کی دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں، حقیقت بین نہیں ہوتے، اور حقیقت ان کو نظر بھی نہیں آتی ہے۔ یا زیادہ تر جو ہم اگر ادبی اصطلاح استعمال کرنا چاہیں، بعض صفات اور بعض کمالات وہ ہیں جو خود موصوف کے اندر موجود ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ انہی صفات کو پہچاننے کی کوشش کریں جو خود موصوف کے اندر ہیں، پائے جاتے ہیں، جو ذات میں پائے جاتے ہیں، اور جن کمالات کو حاصل کرنے کے لیے اس ذات نے زندگی بھر مشکلات کا سامنا کیا اور اپنے آپ کو اس کلہ کمال تک پہنچایا، انہی صفات کو بیان بھی ہونا چاہیے، اور انہی اوصاف کو ہمارے لیے بھی ہوئی ہے کہ انہی اوصاف کے پیچھے رہیں، ان کو پہچانے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ جبکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم ان اوصاف کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مستقیماً ڈائریکٹلی اس ذات سے وابستہ نہیں ہوتے، بلکہ اس ذات کے ارد گرد دوسری ذوات کے اندر وہ اوصاف موجود ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ ذات اس سے تھوڑا سا وابستہ ہے، اس کو پہچاننے کے لیے ہم ان اوصاف کا سہارا لیتے ہیں۔ فارسی کی ضرب المثل بھی ہے، کہتے ہیں پدرم سلطان بود، ٹھیک ہے تھے بابا بادشاہ تھے، لیکن آپ کیا ہیں؟ اور آپ عموماً دیکھیں جو ہم بہت زیادہ تیر مارتے ہیں کسی شخصیت کو پہچاننے کے لیے تو یہی کرتے ہیں، اطرافی روابط کو
بیان کر کے اس شخصیت کا تعارف کرواتے ہیں. یا اسی ذیل میں مثلا بی بی کا نام ہے زینب. خود نام کے عنوان سے بھی اگر اس گہرائی میں جا کر دیکھیں، البتہ یہ مطلب کئی دفعہ عرض ہوا ہے کہ معصومین کے اوصاف اور معصومین کے اسماء یا معصومین کے القاب وہ کسی حقیقت کے پیچھے چھپی ہوئی وہ حقیقت یا وہ کمالات جو ذات کے اندر مضمر ہیں، انہی کو مد نظر رکھ کر یہ اوصاف، یہ القاب، یہ اسماء معین کیے جاتے ہیں. بی بی کے عنوان سے جس کلمے کو بیان کرنا ہے وہ ہے عقیلہ بنی ہاشم. جناب عباس کے لیے کہا جاتا ہے قمر بنی ہاشم، اور بی بی ہیں عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ کس کو کہتے ہیں اور یہ کون سا وصف ہے جو بی بی کے اندر موجود ہے؟ البتہ یہ ایک وصف ہے، ایسا نہیں کہ کل ذات بی بی کی یہ ہو. البتہ مناسبت اگر ہو ہوم ورک کے طور پہ کہ بی بی کا نام زینب ہے، کیوں معلوم ہونا چاہیے. یا شیخ مفید علیہ الرحمہ کی تعبیر کے مطابق ان کی کنیت ہے ام کلثوم، چونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی 2 بیٹیاں نہیں تھیں، ایک ہی بیٹی تھی جن کا نام زینب تھا، اور انہی کی کنیت تھی ام کلثوم. خوب یہ ام کلثوم کیوں کنیت ہے؟ وہ کنیت کے پیچھے بھی ایک حقیقت ہے، معلوم ہونی چاہیے. لیکن میں فقط اسی ایک کلمے کو بیان کروں گا، انشاءاللہ بقیہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک رہے کہ آپ خود بھی جا کر مطالعہ کریں. عقیلہ بنی ہاشم، عقیل اور لفظ عقیلہ عقل اور تعقل سے نکلا ہے، اور لفظ عقیلہ کے اندر جو تا ہے یہ تانیث کا نہیں ہے، یہ تا ہے مبالغے کا. یعنی اگر امام حسین علیہ السلام کو بھی کہا جائے گا تو وہ بھی کیا کہلائیں گے؟ عقیلہ بنی ہاشم یا عقیلہ اہل البیت. یہ تا مبالغے کا، جیسا آپ کہتے ہیں لفظ علامہ، علامہ میں بھی تا ہے، تانیث کی نہیں ہے، مبالغے کے لیے. یعنی یہ وصف اور یہ کمال اپنی انتہا کو پہنچا ہے تو تب یہ لقب ان کے لیے منتخب ہوا ہے. عقل اور تعقل جب اپنی عروج کی منزل طے کرتا ہے تو کسی ذات کا وصف بن جاتا ہے بنام عقیلہ. وہ معلوم ہے عقیلہ یا عقل یا عقال یا تعقل، وہ معنی اس کے معلوم ہے کہ اب اس میں گہرائی میں نہیں جانا ہے، فقط ایک سبب بیان کرنا ہے کہ یہ عقیلہ کیسے بن گئی بی بی، کون سے اسباب تھے کہ جن اسباب کی پاسداری کی بی بی نے، اور جن اوصاف کو بی بی نے کٹھن حالات میں اپنے اندر پیدا کیا، اور ان اوصاف کو پیدا کرنے کے بعد اس درجے پہ پہنچی کہ بنو ہاشم کے لیے مغز متفکر بن گئیں. اور علل اطلاق کہا جاتا ہے بی بی کے لیے عقیلہ ہے بنی ہاشم. البتہ تاریخی پس منظر بھی ہے اسی کلمے کے پیچھے کہ انشاءاللہ عرض کروں گا. اب عقیلہ یا صاحب عقل یا صاحب تعقل انسان کب بنتا ہے؟ اس کے لیے 2 کلموں کو یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ جو عقیلہ کے اندر بعنوان رکن رکین موجود ہیں. لہذا آپ خود ذات کے اندر جو موجود کمالات ہیں انہی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اطراف میں نہیں جائیں. مثلا آج ان کی بی بی کی میلاد کی مناسبت ہے تو ہم ذکر کرنا شروع کرتے ہیں جی بی بی کا وصف اور کمال کیا ہے. امام حسنین کی بہن ہے، جناب سیدہ کی مثلا بیٹی ہیں، امیر المومنین کی دختر گرامی ہیں. خوب اس سے نہ وہ شخصیت سمجھ میں آ رہی نہ خود یہ شخصیت پہچانی جا رہی ہے. لہذا معرفت کی دنیا میں عقیلہ کے لیے 2 رکن کا ہونا بہت ضروری ہے. اب وہ مرد ہو یا عورت فرق نہیں کرتا ہے، یعنی یہ راستہ کھلا ہے، اس راستے پہ جو بھی آنا چاہے اور اس کمال کو جو بھی اپنانا چاہے وہ حتماً انہی راستوں سے ہوتا ہوا آئے گا. پہلا رکن جو انسان کو عقیلہ کی منزل پہ لے کے جاتا ہے وہ ہے کرامت انسانی. دوسرا رکن بنام فضیلت انسانی. یہ 2 کلمے اگر معلوم ہو جائیں اور ان کی شناخت ہو جائے اور جس کے اندر یہ دونوں کلمے بدرجہ اتم ہوں گے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیلہ ہے یا اس منزل پہ پہنچا ہے، اس کمال کو اس نے
پا لیا ہے جس میں یہ دو رکن بمعنی اتم موجود ہوں. سورہ مبارکہ اسراء کی آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو صاحب کرامت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. وہ ہم نے فضیلت بھی دی ہے. پہلے کلمہ کرامت استعمال کیا، دوسرا کلمہ فضیلت استعمال کیا. البتہ عربی کے بعد ایسے کلمات ہیں کہ جن کا معنی اردو میں موجود نہیں ہے، جن میں سے ایک کلمہ خود کرامت ہے. کرامت کا معنی ہم زیادہ زیادہ تیر مارتے ہیں کیا ہے؟ شرافت. یا خود کرامت کہہ دیتے ہیں فضیلت، یا کرامت کے لیے معنی کر دیں گے جی بزرگواری. یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو اس حقیقت کرامت کو بیان نہیں کرتے. لفظ کرامت اور لفظ فضیلت، فضل جس سے فاضل بھی نکلا ہے، فضلا، افضل، یہ بھی انسان کے کمال کا ایک حصہ ہے. فضیلت یعنی وہ چیز جو زائد ہو، اضافی ہو، ایک ذات سے بڑھ کر کسی چیز کو کسی کے اندر موجود ہو، پائی جاتی ہو، اس کو فضیلت سے یاد کیا جاتا ہے. وہ کرامت اور فضیلت ہیں کیا؟ یہ دو رکن. کرامت کا ایسا کمال ہے کہ جو کسی ذات کے اندر موجود ہو اور اسی ذات کو مد نظر رکھ کر وہ کمال دیا جائے اور دوسری مخلوقات کے ساتھ اس کو مقایسہ نہ کیا جائے. اگر ہم طلبی اصطلاح استعمال کرنا چاہیں، وہ کمال نفسی جو کسی ذات کے اندر مستقلاً موجود ہوتا ہے اور دوسرے افراد کو یا دوسری مخلوقات کو اس صفت میں یا اس کمال میں کوئی شرکت نہیں ہوتی، یعنی شریک نہیں ہوتے ہیں. وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ منفرد کمال جو ایک ذات میں پایا جاتا ہو اور دوسری ذات میں وہ موجود نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے کرامت. جبکہ فضیلت وہ کمال ہے جو ہمیشہ اپنے شریک کے ساتھ مل کر ایک کمال دونوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک میں زیادہ ہوتا ہے، ایک میں کم ہوتا ہے. وہاں پہ لفظ فضیلت استعمال کیا جاتا ہے. بس لفظ فضیلت خود بتاتا ہے کہ دوسرا بھی اس کمال میں شریک ہے، جبکہ کرامت وہ کمال ہے کہ جس ذات کے اندر موجود ہے وہ منفرد ہے ذات اس کے اندر، دوسرا اس کمال میں شریک نہیں ہے، شرکت نہیں ہے اس کی. وہ جب شرکت نہیں ہے اس کو لفظ کرامت سے تعبیر کیا جائے گا. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ جب خالق کائنات نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو کوئی ایسی چیز بنی آدم کو خالق کائنات نے عطا کی ہے جس میں دوسری مخلوقات شریک نہیں ہیں. مثلا حیوانات کے اندر وہ کمال نہیں ہے، نباتات کے اندر نہیں ہے، جمادات کے اندر بھی نہیں ہے. آپ اگر اس سے مافوق مخلوقات کے اندر جا کر دیکھنا چاہیں، مثلا میں نام ملائک، فرشتے، ان کے اندر بھی یہ وصف نہیں ہے. البتہ پھر ذہن میں رہے کہ فوراً یہ نہ کہیں کہ ملائکہ بھی تو کریم ہوتے ہیں، خدا بھی کریم ہے، پیغمبر بھی کریم ہے، اور قرآن بھی کریم ہے. لفظ کرامت تو سب کے لیے خدا نے استعمال کیا، اپنی ذات کے لیے بھی کیا، ملائکہ کے لیے بھی کیا، قرآن کے لیے بھی اور پیغمبر اسلام کے لیے بھی یہ کلمہ استعمال ہوا ہے. آپ چونکہ صاحبان علم جانتے ہیں لفظ کرامت مشترک لفظی ہے، یعنی سب کو کریم کہیں گے، لیکن ہر ایک کی کرامت کا درجہ، معیار اور حد مشخص ہوگی. اپنی اپنی حدود سے ہر چیز پہچانی جائے گی. جس طرح آپ نے فضل میں پڑھا ہے کہ ایک حقیقت مشککہ ہے بنام نور. لفظ نور میں سب شریک ہیں، لیکن ذات میں، درجات میں، کمالات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. آپ موم بتی کو بھی نور سے تعبیر کرتے ہیں، بلب کو بھی نور کہتے ہیں، چاند کو بھی نور کہتے ہیں، سورج کو بھی نور کہتے ہیں، اور خدا بھی اللہ نور السماوات والارض. بس یہ جو تفاوت آتا ہے، اختلاف آتا ہے، یہ درجات کی بنیاد پہ ہے. کسی کا درجہ کمتر، کسی کا بیشتر اور کسی کا بالاتر. لیکن یہ حقیقت مسلم ہے اپنی جگہ پہ کہ لفظ کرامت وہ کمال ہے جس کے اندر ہوگا وہ منفرد ہوگا، دوسرے اس کے اندر شریک نہیں ہوگا.
اور اگر اس اعتبار سے لفظ کرامت وہ کمال ہے جس میں دوسرا شریک نہیں ہوتا ہے، تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے جب انسان کو کمال کرامت عطا کیا ہے تو اس میں دوسری مخلوقات شریک نہیں ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جس میں دوسری شریک نہیں ہے؟ وہ حقیقت جو انسان کے اندر موجود ہے، وہ بنام تعقل، عقل، اور وہ نعمت جو خیر اور شر کے درمیان تمیز دے سکے۔ یہ درجہ ضعیف ہے عقل کا کہ خیر اور شر میں تمیز دے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے خالق کائنات نے انسانیت کو کرامت دی۔ مرتبہ بالا تر کیا ہے کہ دو خیر میں سے بافضیلت خیر کا انتخاب کرنا، یہ درجہ بالا تر عقل ہے۔ یا دو شر میں سے اقل شر کا انتخاب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کرامت کا خاصہ ہے، عقل کا خاصہ ہے، اسی نعمت کا خاصہ ہے۔ بس کرامت وہ کمال ہے جس مخلوق کے اندر ہوگا وہ مخلوق دوسرے سے منفرد ہوگی، یعنی دوسری مخلوق کے ساتھ اس کا کوئی مقایسہ نہیں کیا جائے گا۔ اور بعض مخلوقات کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے یہ حقیقت موجود ہوگی۔ آسان کر دوں اور زیادہ، آپ نے منطق میں پڑھا ہے کہ ایک جنس ہوتی ہے اور ایک فصل۔ جنس وہ مفہوم ہے جو عمومیت پر دلالت کرتا ہے، فصل وہ مفہوم ہے جو ایک نوع کو دوسری انواع سے جدا کر دیتا ہے۔ کرامت وہ فصل ہے کہ جو ہر مخلوق کو دوسری مخلوق سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اگر خدا کے اندر یہ وصف ہے وہ غیر خدا میں نہیں ہوگا۔ ملائکہ کے اندر یہ ہے تو ان کے لیے فصل مقوم بن جائے گا۔ پیغمبر اسلام کے لیے ہے تو پیغمبر اسلام دوسروں سے ممتاز ہو جائیں گے۔ قرآن کے اندر یہ وصف آ جائے گا تو قرآن دوسری کتب سے الگ ہو جائے گی۔ اگر بنی آدم کے اندر آ جائے تو یہ بنی آدم دوسری مخلوقات سے منفرد ہو جائے گی۔ یعنی یہ جو فصل مقوم ہے انسان کے لیے بنام کرامت، یہ وہ کمال ہے جو خالق کی کائنات نے انسانیت کے اندر رکھا ہے۔ سوال دوم کہ آیا پوری بشریت بالفعل کرامت سے برخوردار ہے؟ یعنی سب کے سب اس کمال پہ پہنچے ہوئے ہیں، کرامت کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ کرامت جو انسان کو دی گئی ہے یہ بالکل ہوا ہے، اس کو بالفعل میں تبدیل کرنا انسان کا اپنا کام ہے۔ تو پھر کتنا انسان کریم ہوگا؟ جتنا جتنا انسان نے کوشش کی ہوگی اسی اعتبار سے با کرامت بنتا چلا جائے گا۔ بس یوں نہیں ہے کہ ایک برابر سطح کی چیز اس انسان کو دے کر دنیا میں بھیج دیا گیا ہو اور اس کو کچھ بھی نہ کرنا ہو۔ نہ، کرامت وہ کمال ہے جس سے پوری بشریت دوسری مخلوقات سے الگ ہوتی ہے، اور یہ بالقوہ کمال ہے، بالفعل کمال نہیں ہے۔ اور جب اس کو بالفعل کی منزل پہ انسان لانے کی کوشش کرے گا ویسے ویسے اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اول بالذات خالق کائنات کریم ہے۔ کریم ہے یعنی کمالات سے بھری ہوئی ذات، ذرہ برابر اس کے اندر نقص نہیں ہے۔ خوب انسان کو بھی با کرامت بنائے، یعنی تم جب دنیا میں آئے تو تم ناقص ہی ناقص تھے۔ اس نقص کو دور کرنے کے لیے آپ کو کمالات کی منزل کو طے کرنا تھا۔ جتنا جتنا انسان کے اندر کمال آتا جائے گا اتنا اتنا صاحب کرامت ہوتا جائے گا۔ ایک زمانہ آئے گا کہ اسی استعداد کو فعلیت میں تبدیل کرنے کے بعد اس مقام پہ جا پہنچتا ہے کہ ملائک پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ انسان ان سے آگے نکل جاتا ہے۔ ان کی کرامت محدود ہے، تکوینی اعتبار سے کمال پر ان کو رکھ دیا گیا ہے، اس سے نیچے بھی نہیں آتے، اس سے آگے بھی نہیں جاتے۔ بس کرامت بالفعل ہے انسان کی، اور یہ پہلا رکن ہے انسانی تعقل اور انسانی عقل کا۔ اگر یہ کرامت انسان کے اندر آتی جائے گی ویسے ویسے انسان کی عقل بڑھتی چلی جائے گی اور انسان اس عقل کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ دوسرا کلمہ ہے فضیلت۔ فضیلت کیا ہے؟ یہ مفہوم اضافی اور مفہوم نسبی ہے۔ مفہوم نسبی کی بات جب آئی تو معلوم کیا ہوا؟ یعنی ایک ایسی چیز جو دو ذوات کے درمیان مشترک ہو لیکن ایک میں کمتر ہو اور دوسرے میں بیشتر ہو۔ کچھ جس میں بیشتر ہوگی وہ بافضیلت ہوگا۔ مثلا فرض کریں آپ پیسہ تقسیم کر رہے ہیں، پیسہ تقسیم کرتے ہوئے ایک کو کمتر دے دیا اور ایک کو بیشتر دے۔ یہ جو بیشتر دے رہے ہیں یہ فضیلت ہے اس کے لیے، شیء اضافی جو دوسرے کی نسبت
زیادہ ہے. اس زیادہ کو عربی میں فضل کہا جاتا ہے. جو چیز دوسرے کے ساتھ مقایسہ کرتے ہوئے انسان کو بیشتر ملے وہ فضیلت کہلاتی ہے. خالق کائنات نے کہا کہ ہم نے انسان کو کرامت بھی دی اور فضیلت بھی دی. فضیلت کیسے؟ یعنی آپ پوری مخلوقات عالم کو جا کر دیکھیں، جو جو کمالات خالق کائنات نے ان کو دیے ہیں وہ سارے کمالات انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں اس کو دی ہیں جو دوسروں کے اندر موجود نہیں ہیں. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان با فضیلت بھی ہے، با کرامت بھی ہے. اور اگر ہم ان دونوں کو آپس میں مقایسہ کرنا چاہیں اور فرق معلوم کرنا چاہیں کہ کرامت اور فضیلت کا آپس میں رابطہ کیا ہے، تو پہلا فرق یہ آتا ہے کہ کرامت منفرد ہوتی ہے جبکہ فضیلت دو مخلوقات کے درمیان مشترک کمال ہوتا ہے جو انسان کے اندر دوسروں کی نسبت بیشتر پایا جاتا ہے. یا آسان کریں اس کو، کرامت وہ کمال ہے جو واہبی ہے، اول خلقت سے انسان لے کر آتا ہے، جبکہ فضیلت کیا ہے؟ اکتسابی ہے. جو چیز خالق کائنات نے انسان کی ذات اور فطرت کے اندر رکھ کر اس کو دنیا میں بھیجا ہے وہ کرامت کہلاتی ہے، اور وہ چیز جس کو انسان خود اپنی کوشش اور کاوش کے نتیجے میں حاصل کرتا ہے اس کو فضیلت کہا جاتا ہے. لہذا فضیلتوں کا وہ باب ہے جس کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. البتہ فضیلتیں وہ دوسری صورت ہے اور وہ دوسرا رخ ہے اسی کرامت کا. اگر کرامت کو انسان فعلیت میں تبدیل کر دے وہ فضیلت بن جاتی ہے. بس کرامت کو فضیلت میں تبدیل کرنے کے لیے اس انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو جو جتنی کرامت کو فعلیت دیتا رہے گا اتنا ہی بافضیلت بنتا چلا جائے گا. مثال بات کریں، مثلا یہی آم کا پیڑ ہے نا، اس کی گٹھلی ہوتی ہے. یہ گٹھلی کیا ہے؟ کہا اس کے اندر کیا ہے؟ پتے بھی ہیں، پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں، درخت بھی ہے، تنا بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس گٹھلی کے اندر یہ جو گٹھلی ہے ابھی نظر آ رہا ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس گٹھلی کے لیے کہ یہ پھل بھی دے، یہ پھول بھی دے، یہ سایہ بھی فراہم کرے اور انسان کی غذا کو بھی تامین کرے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو پھیلنا پھولنا پڑے گا. کہیں سے اس کی استعداد فعلیت میں تبدیل ہونا پڑے گی. وہی استعداد اگر فعلیت میں تبدیل ہوتی ہے یہ فضیلت کہلائے گی. لیکن یہ فضیلت کیا ہے؟ یہ فضیلت تکوینی ہے، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے. لیکن انسان کے اندر جو کرامت رکھی گئی ہے اس کرامت کو فعلیت تک لانے کے لیے انسان اپنے عمل کو بیچ میں لاتا ہے، اپنی معرفت کو لاتا ہے. معرفت اور عمل کے نتیجے میں یہ کرامت فضیلت بن جاتی ہے انسان کے لیے جب خود میدان عمل میں اترتا ہے. فرق دوم کرامت اور فضیلت کے اندر کہ جس کے بعد انسان عقیلہ کی منزل پہ پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ کرامت وہ نعمت ہے جس کی بنیاد پہ کسی شخص کو مکلف قرار دینا صحیح ہو. یعنی اگر کسی بھی کوئی ذمہ داری رکھنا چاہ رہے ہیں، مکلف بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی ذمہ داری دینا چاہ رہے ہیں، تو جب تک اس کے اندر کرامت جیسی نعمت نہیں ہوگی آپ اس کو مکلف نہیں قرار دے سکتے. اگر کرامت ہے تو مکلف بنے گا. آپ نے دیکھا ہے شروط عامہ فقہ کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ نماز کب واجب ہوگی؟ جب وہ شرائط عامہ اس کے اندر موجود ہوں گی. وہ شرائط عامہ کیا ہیں؟ صحت ہے، عقل ہے، بلوغ ہے، موانع جو ہے برطرف ہونے چاہیے. یہ سارے اوصاف جو انسان کے اندر ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ مکلف ہے. مجنون مکلف ہے؟ نہیں ہے. بس اس سے پتہ چلتا ہے مجنون کے اندر وہ کرامت نہیں ہے جس کی بنیاد پہ اس کو مکلف قرار دیا جائے. تو اس کے مقابلے میں جو صاحب عقل ہے آپ اس کو مکلف قرار دیتے ہیں. یہ مکلف جو بنا ہے یہی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کرامت جیسی نعمت ہے جس کی بنیاد پہ یہ مکلف بنا ہے. اگر وہ کرامت نہ ہوتی یہ کبھی بھی مکلف نہ بنتا. البتہ دید ہر انسان کی فرق کرتی ہے. دیکھیں ہم جب 15 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مکلف ہو گئے. لیکن علماء لفظ تکلیف یا مکلف استعمال نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ تکلیف نہیں ہے، یہ تاج کرامت ہے خالق کے کائنات کی طرف سے جو اس انسان کو پہنایا جا رہا ہے. یعنی 15 سال کی عمر سے پہلے مرد اور 9 سال کی عمر سے پہلے عورت اس قابل نہیں تھی کہ خالق کے کائنات سے ہم کلام ہو سکے.
اور یہ شرف اور یہ اعزاز کب خالق کائنات عطا کرتا ہے؟ جب ایک درجے پہ آتا ہے، اس قابل بن جاتا ہے کہ اب کلام الہی کا مخاطب بن سکے۔ اس لیے سید ابن طاؤس سب سے پہلی جو بنیاد رکھی، یہ جشن تکلیف کے نام سے، جو آج آپ نے دیکھا ہے ایران میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ یا بچی بالغ ہوتی تو اس کے لیے جشن تکلیف رکھتے ہیں، یعنی ایک جشن مناتے ہیں کہ آج یہ مکلف ہو گیا ہے، خالق کائنات کے اوامر اور نواہی اس کے اوپر بعنوان ذمہ داری اور تکلیف بن کر ظاہر ہوئے ہیں۔ اسی کو انہوں نے جشن کرامت کے نام سے آغاز کیا، اور سب سے پہلا آدمی، سب سے پہلا عالم دین جس نے اپنی اولاد کے لیے جب بھی وہ اس بلوغ کی عمر کو پہنچتے تھے تو جشن کرامت کے نام سے ہر ایک بچے کے اعزاز میں جشن کا اہتمام کرتے اور پھر ان کو بتاتے کہ بیٹا آج کے بعد آپ اس قابل ہو گئے ہو کہ خالق کی کائنات نے تمہیں اپنا ہم کلام بنا لیا ہے، اس قابل ہو گئے ہو کہ آپ خدا سے ہم کلام ہو سکتے ہو۔ پس کرامت وہ ہے جس کی بنیاد پہ انسان مکلف بنتا ہے یا مکرم بنتا ہے، اور اگر وہ نعمات نہ ہوں تو انسان پہ تکلیف نہیں آتی، بچے پہ تکلیف نہیں آتی، اس کا مطلب ہے کرامت نہیں آئی۔ مجنون پہ تکلیف نہیں آتی، اس کا مطلب ہے کرامت ابھی نہیں آئی۔ یا کہیں پہ آدمی جب اضطرار کے عالم میں ہوتا ہے اور اوامر اور نواہی خالق کی کائنات اٹھا لیے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نعمت اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ پس کرامت وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ ایک انسان کو مکلف بنایا جاتا ہے۔ تو پھر فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ انہی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے بعد جو کمال انسان کو ملتا ہے وہ فضیلت کہلاتی ہے۔ پس کرامت اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مثلا آپ بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، وہ کب بالغ ہوگا؟ جب 15 سال کا ہو جائے گا، 2 دن میں ہو جاتا ہے؟ انتظار کرنا پڑتا ہے کہ زمانہ طبیعی اس کا گزرے، ختم ہو، اور اس کے بعد ایک زمانہ جب طے ہوگا تو اس کے بعد اس کو اوامر اور نواہی الہی کا مخاطب قرار دے دیا جائے گا۔ لیکن فضیلت وہ ہے کہ جو اسی ذمہ داری کو انجام دینے کے بعد جو انسان کی ذات کا حصہ بنتا ہے بنام کمال، اس کو فضیلت کہا جاتا ہے۔ پس فضیلت ہمیشہ مؤخر ہوتی ہے، کرامت ہمیشہ مقدم ہوتی ہے، اور کرامت بالقوہ ہوتی ہے جبکہ فضیلت بالفعل ہوتی ہے۔ فرق دیگر البتہ یہ ہے، مجمع بیان میں بھی آپ جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں اس بات کو، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 262، اور المیزان میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 156 پہ اس بات کو مفصل علامہ نے بھی بیان کیا اور مرحوم آغا طبرسی نے بھی بیان کیا ہے۔ فرق سوم کرامت اور فضیلت میں یہ ہے کہ کرامت کبھی بھی کسی ذات کے لیے باعث اسوہ نہیں ہوتی، کہ جس کے اندر کرامت ہو وہ اسوہ بننے کے قابل ہوگا نہ، جس کے اندر کرامت ہو وہ اسوہ بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ جس کے اندر فضیلت آتی ہے وہ اسوہ بننے کے قابل ہوتا ہے۔ لہذا ملائک بائی کے کرامت کے درجے پہ فائز ہیں، لیکن اس کے باوجود ملائکہ اسوہ نہیں ہے بشریت کے لیے، آئیڈیل نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے۔ وہ کب یہ آئیڈیل بنیں گے؟ اگر فضیلت ان کے اندر موجود ہو، اور فضیلت جس آج کیا یہ اکتسابی ہے، اور ملائکہ کے اندر کمالات اکتسابی موجود نہیں ہوتے۔ پس کرامت کی وجہ سے کوئی شخصیت کسی کے لیے نمونہ نہیں ہوتی، آئیڈیل نہیں ہوتی، اسوہ نہیں ہوتی۔ وہ فضیلتیں ہیں جو انسان کو اس مقام پہ پہنچاتی ہیں کہ وہ دوسری بشریت کے لیے آئیڈیل بن جائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں سب سے پہلے انسان جو حرکت کرے گا، حرکت وجودی، پہلے کرامت، کرامت کے بعد نعمت، نعمت کے بعد تکلیف یعنی ذمہ داریاں جب مرحلہ کمال کو پہنچتی ہیں فضیلت بن جاتی ہے۔ جب فضیلت بنتی ہے اسی ذات کو اٹھا کر اسوہ بنا دیا جاتا ہے پوری بشریت کے لیے۔ پس کرامت کبھی بھی باعث اسوہ نہیں ہے، فضیلت ہے جو باعث اسوہ ہے۔ یہی سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ جو ہم نے دین سمجھا ہوا ہے یا دین پڑھاتے ہیں یا دین پڑھا ہے یا سنتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ ہم دین کو ناقص سمجھ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ خواتین کے لیے خواتین آئیڈیل ہیں، مردوں کے لیے مرد آئیڈیل ہیں۔ لہذا ہم پھر کہتے بھی ہیں کہ جناب زہرا عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، امیر المومنین کیا ہیں؟ مردوں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ایسا یہ اشتباہ ہے دینی تعلیمات کے اندر کہ جو انسان شناسی کے بھی خلاف ہے، دینی تعلیمات کے بھی خلاف ہے،
اور روح دین کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہے۔ اصلاً مرد اور عورت کا تصور یہ دین فہمی یا کمالات انسانی میں کوئی دخیل نہیں ہے۔ نظام اجتماعی انسان کو چلانے کے لیے 2 قسموں میں تقسیم کر دیا، اور وہ بھی بدن انسانی کی تقسیم ہے، نہ کہ انسان کی تقسیم۔ مرد آئیڈیل ہے تو دونوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ اگر خاتون آئیڈیل ہے تو دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے۔ سورہ مبارکہ تحریم کی آخری آیات اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پہ خالق کائنات نے کفار اور مومنین کے لیے 2 اسوے متعارف کروائے ہیں۔ کفار اور مشرکین کے لیے کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو کہا کہ یہ کفار کے لیے آئیڈیل ہے۔ اب وہ کفار مرد ہوں یا عورت، فرق نہیں کرتا ہے۔ اور ادھر مومنین کے لیے کن کو آئیڈیل کے طور پہ متعارف کروایا؟ جناب مریم سلام اللہ علیہ اور جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کو عنوان آئیڈیل مومنین کے لیے۔ اب مومنین مرد ہوں یا عورت ہوں فرق نہیں کرتا، دونوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ وہ بیوی ان دونوں کمالات کی دنیا میں با کرامت بھی تھیں اور با فضیلت بھی تھیں۔ ان 2 ارکان کے بعد بیوی کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کمالات کو، وہ کمالات جو خالق کائنات نے بیوی کے اندر رکھے، انہی کمالات کو بیوی نے بالفعل میں تبدیل کیا، اور بالفعل میں تبدیل کرنے کے بعد با فضیلت بنی۔ جیسے ہی با فضیلت بنی، خالق کائنات نے اپنے محبوب کے سہارے سے اور اپنے محبوب کے ذریعے سے تعارف کرایا کہ یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ اور جو عقیلہ بنی ہاشم ہوتا ہے وہی اسوہ ہوتا ہے، وہی نمونہ ہوتا ہے، وہی آئیڈیل ہوتا ہے۔ آئیڈیل ہونا اس کا کام ہو جو با فضیلت ہو۔ تو بیوی نے کون سا عمل انجام دیا جس کی بنیاد پہ بیوی اسوہ بنی اور آئیڈیل بنی؟ وہ 2 چیزیں تھی بیوی کے اندر، ایک خود عقیلہ ہونا اور دوسرا بیوی کا صابر ہونا۔ یہ 2 رکن بہت ضروری تھے بیوی کے لیے۔ عقیلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مبالغہ ہے۔ عقل کا معنی کیا ہے؟ فہم، شعور اور دین کی ذمہ داریوں کو سمجھنا۔ تو جو دین کی ذمہ داریوں کو حد اعلیٰ سمجھتا ہو، اور نہ فقط یہ کہ دین کو بے تمام معنی سمجھتا ہو، بلکہ دین پر آنے والے مصائب اور مشکلات کے لیے اپنی ذات کو قربان کر دے، اس کو عربی میں عقیلہ کہا جاتا ہے۔ نہ فقط یہ کہ دین کو سمجھا جاتا ہے، دین کو تمام پہلوؤں سے سمجھتے ہوئے اس دین کا دفاع کرنے کے لیے جو شخصیت بھی آگے نکلتی ہے اس کو عقیلہ کہا جاتا ہے۔ تو بیوی کا لقب منحصر کیوں ہو گیا عقیلہ بنی ہاشم؟ کیوں نہیں کہتے ہو کہ عقیلہ ہے بنی بشر؟ فرق نہیں کرتا ہے۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں دین، قرآن، تعلیمات دینی کس خاندان میں آئی تھی؟ خاندان بنو ہاشم کے اندر۔ اور اس عنوان سے بنو ہاشم کے لیے وہ شخصیت جو عقیلہ کی منزل پہ پہنچی وہ بیوی تھی۔ یعنی سب سے پہلے دین کو سمجھا، دین پر آنے والے مصائب کو پرکھا، اور ان دونوں ارکان کو دیکھتے ہوئے پھر بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے۔ ہم جذبات اور احساسات کے اندر یہ نہ کہیں کہ بیوی صرف اور صرف محبت امام حسین علیہ السلام میں مدینہ سے نکلی، کربلا میں آئی، اور کربلا سے پھر کوفہ اور شام، شام سے واپس مدینہ چلی ہیں صرف بھیا کی محبت میں۔ عقل میں آنے والی بات ہے۔ ایک ایسی ذات جس کو معصومین نے کہا ہے کہ یا امت انت بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ وفاہمت غیر مفاہمہ، اس کو ہم منحصر کر دیں کہ صرف محبت میں آئی تھی۔ وہ اگر محبت کا تقاضا تھا اور محبت کی خاطر ہی آئی تھی تو پھر جیسے بھیا شہید ہو گئے کربلا میں ہی بیٹھ جاتی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ مزار بن جاتا، صبح شام بی بی ان کی زیارت کرتی رہتی۔ اور بی بی اپنے بھیا کو اس حالت میں جو چھوڑ کر آگے جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ صرف احساسات اور جذبات کی بات نہیں تھی۔ احساسات اور جذبات کے سائے میں بی بی وہاں سے نکلی ہوں، اور اسی محبت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بی بی نے یہ سفر کیا ہو نا۔ وہ بھی عقیلہ ہیں اور امام حسین بھی عقیلہ ہیں، اور دونوں کے اندر وہ رکن پایا جاتا ہے دین فہمی بدرجہ اعلیٰ موجود ہو، اور پھر دین کو بچانے کے لیے جتنے مصائب ہیں، جتنی مشکلات ہیں، ان کو تحمل کرنا۔ یہ صبر اور یہ تحمل یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اور اس درجے میں جس منزل کو بی بی نے طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ نہ فقط یہ کہ مصائب اور مشکلات کے سائے میں بی بی نے فقط تحمل کیا ہے،
بلکہ انہی مصائب اور مشکلات کو نعمت سمجھ کر خالق کائنات کی بارگاہ میں تشکر کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شکر کا تعلق نعمت سے ہوتا ہے اور صبر کا تعلق مصیبت سے ہوتا ہے۔ عموماً جو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب مصیبت آتی تو کیا کرتے ہیں جی؟ صبر کرو۔ وہ جب نعمت آئے تو پھر کیا کرو؟ شکر کرو۔ اپنے بھیا کے جب لاشیں پہ پہنچی ہیں اور بھیا کے لاشوں کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر خالق کی بارگاہ میں کیا فرماتی ہیں؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ یہ وہ فضیلت ہے بی بی کی کہ معرفت کے سائے میں وہاں پہنچی ہیں کہ پوری بشریت کے لیے اسوہ اور ماڈل بنی ہوئی ہیں۔ اتنی بڑی مصیبت اور اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ نعمت سمجھ رہی ہیں، اور نعمت سمجھ کے کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں بتانا چاہ رہی ہیں کہ بی بی میں وہ ہوں کہ جو عقل اور شعور کی اس منزل پہ فائز ہوں کہ میں خدا کے راستے میں آنے والی ہر مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتی، بلکہ جو بھی حالات اللہ کی راہ میں آتے ہیں وہ خالق کائنات کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، ایک نعمت ہے، اور اس کو ہدیہ اور نعمت سمجھ کر بی بی نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اور پھر جب ملعون نے زخم زبان لگانا چاہا تو بی بی نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ما رأیت منہ الا، میں نے جمال اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جو مصیبتوں کو بھی جمال دیکھتی ہے، جو مصائب اور مشکلات کو بھی نعمت سمجھتی ہے، اس کی معرفت کا عالم کیا ہوگا؟ عقل انسانی یہاں پہ دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک جملہ ہے لیکن ہے بڑا سخت، لیکن عرض کر دوں انشاءاللہ اگر فرصت ہو تو اس کو جا کر دیکھیے گا۔ بی بی نے مدینے سے لے کے مدینے تک، یعنی مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر مدینہ، اسی سفر کے دوران جن فضیلتوں کو بی بی نے طے کیا ہے اور جس صبر کی منزل پہ پہنچی ہے، حتیٰ انبیاء بھی اس منزل صبر پہ نہیں پہنچے ہیں۔ اب اس مطلب کو کھولنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو کسی اور فرصت میں اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ وہ صبر کا پیکر بنی کہ پوری بشریت کے لیے اٹھا کر، اور آپ کو پتا ہے کہ فقط بشریت نہیں، امام حسین جیسی ذات جو معصوم ہیں، امام بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، اور جن کا احسان پوری بشریت نہیں بلکہ انبیاء پہ بھی ہے، وہ آ کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہن زینب لا تنسینی من صلاۃ اللیل۔ آخر کون سا وہ مقام ہے بی بی کا، کون سی وہ فضیلت ہے جس فضیلت کی بنیاد پہ امام حسین جیسا شخص اپنی بہن زینب سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز شب کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا۔ البتہ یہ بات ہے عقیدی تھی کہ آیا معصوم کو جو غیر معصوم دیتا ہے اس سے آیا معصوم کے درجات بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے ہیں، وہ بات ہے عقیدتی، انشاءاللہ کسی اپنے مقام پہ خود آپ جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بی بی کی یہ عظمت تھی کہ اس پورے سفر کے دوران اسی کرامت کو نعمت میں اور نعمت کو ذمہ داری سمجھ کر جس راستے کو طے کیا وہ فضیلت بن گیا بی بی کے لیے، اور وہ ایسی فضیلت بنی کہ نہ فقط بشریت کے لیے اسوہ ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام نے بنوانے اسوہ متعارف کروایا۔ بی بی کا ہر ہر قدم اور ہر ہر اقدام اور ہر ہر عمل پوری اب دیکھیں لفظ ہے، دو کلمے عربی کے اندر، ایک لفظ ہے اسوہ اور دوسرا لفظ ہے اسطورہ۔ اسطورہ کیا ہوتا ہے؟ اسطورہ وہ شخصیت جو خیالی بنائی جاتی ہو۔ ہم اپنے خیالات میں بہت سی شخصیات بناتے ہیں اور جن کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اور اسوہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے، اور اسوہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کمال پہ وہ خود پہنچا ہوتا ہے اسی کمال پہ بشریت کو پہنچاتا ہے، یعنی اسوے کی پیروی کی جاتی ہے، اسوے کے پیچھے چلا جاتا ہے، اسوے کے نقش قدم کو اپنا کر اپنے نقائص کو دور کیا جاتا ہے۔ جبکہ اسطورہ کیا ہوتا ہے؟ اسطورہ فقط اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے خیالی پلاؤ ہوتا ہے۔ مثال عرض کروں، ہم کبھی کبھی محفل میں بیٹھ کے ہمارے اندر کوئی کمال تو ہوتا نہیں ہے، فضیلتیں تو ہوتی نہیں ہیں، پھر بیٹھ کے مقایسے کرتے ہیں، جی ہماری قوم عقل کی دنیا میں پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی ہے، علم کی دنیا میں پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی، مقایسہ کرتے ہیں، اس قوم کے اندر ڈل ہیں، ہمارے قوم کے اندر بڑے بڑے صاحبان عقل ہیں، بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں جی ہم نے تو جی اتنے عرصے میں سفر اجتہادی طے کر لیا۔ یہ کیا؟ یہ سب خیالات ہیں، کچھ اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسطورے ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ جب انسان اسوے سے منہ موڑتا ہے اسطورے انسان کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر پوری زندگی خیالات کی زندگی اس کی گزر جاتی ہے۔ اور جیسا کہ خود اسی حوزہ علمیہ کے اندر رہتے ہوئے افراد
ایسے کاذب خیالات کا شکار ہوتے جن کی کوئی واقعیت نہیں ہوتی. اور قرآن نے بھی ذکر کیا ہے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، خبر دوں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے پست ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جبکہ خود اپنے وام اور زام میں کیا سمجھتے ہیں، ہم سے بڑا کون ہے، علم کی دنیا میں، فضائل کی دنیا میں، حقائق کی دنیا میں ہم سے بڑا کون ہے. وہ خالق کائنات فرماتا ہے کیوں اپنے وام اور گمان میں اور زام باطل میں اور خیالات کی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. حقائق کی دنیا میں جا کر دیکھو کیا ہو تم. حقائق کی دنیا الگ ہے، خیالات کی دنیا الگ ہے. بسا کہ ہم نے معصومین کو بھی بے عنوان اسوہ قبول کرنا تھا، لیکن ہم نے بے عنوان اسطورہ ان کو اپنی زندگیوں میں اپنایا ہوا ہے. اسطورہ کیا ہوتا ہے؟ اسطورے میں یہ ہوتا ہے کہ شخصیات ہمارے تابع ہوتی ہیں، جبکہ اگر اسوہ بنایا ہو تو ہم اسوے کے تابع ہوتے ہیں. اب جا کر دیکھ لیں ابھی دینی تعلیمات میں آیا ہم معصومین کے تابع ہو کر چلتے ہیں، یعنی ان کو اسوہ بنا کے چلتے ہیں، یا نہ ان کو اپنے تابع بنا کر اپنے مفادات کی دنیا کا اعلان کرتے ہیں. ابھی بھی آپ جا کر دیکھ لیں تشیع کے اندر، اور تشیع میں انحطاط کا ایک اہم ترین سبب جس کی وجہ سے آج بھی ذلت اور خاری سے ہم کنارے، وہ کیا ہے؟ ایک مہدویت کا تصور بنوانے اسطورہ بنا ہوا ہے. مہدویت جب اسطورہ بن جاتی ہے پھر اس قوم کو کوئی بھی ذلت سے نجات نہیں دے سکتا ہے یا نہیں ہے اسطورہ. ابھی عرض کروں مثلا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے سارا نظام ان کو سیٹ کرنا، سارا وہی کریں گے. وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علیہ باللہ، وہ آئیں گے ہماری خدمت کے لیے، ہماری دنیا آباد کرنے آئیں گے. وہ امام جو آپ کا مطیع بن کر آئے اور آپ کی نعمات آپ کے لیے فراہم کرے اور آپ کی دنیا کو بہتر بنائے، وہ آپ کے لیے اسوہ ہے. مہدویت کو بھی اسطورہ بنا کر ہم نے قوم کے سامنے پیش کیا، اور وہ کیا ہے؟ جی ظلم کو برداشت کرتے رہو، ایک دن آئے گا وہ آ کے سارا کچھ نظام ہمارا سیٹ کر دے گا، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. کسی معصوم نے یہ کام نہیں کیا ہے کہ جو کسی کی دنیا آباد کرنے کے لیے آئے. اصل دنیا آباد کرنے کے لیے معصوم آئے ہی نہیں ہے. جس راستے پہ وہ خود کرامت کو فضیلت میں تبدیل کرتے ہیں، وہ راستہ انسان کو بتانے آئے ہیں کہ ہم نے کرامتوں کو فضیلتوں میں تبدیل کیا ہے، تو تم بھی ہمارے راستے پہ چل کر کرامت کو فضیلت میں تبدیل کرو. اور کرامت کو فضیلت میں تبدیل کرنے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے اور بہت مصائب کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ ایک فضیلت جو خالق کی کائنات نے بنام علم دی ہے، کسی کو علم بالفعل نہیں دیا ہے، اور اس کے لیے کہا یہ میں نے کرامت دی اور یہ تمہارے اندر ہی ہے، یہ تمہاری صفت بنے گی اور تم اس کو منزل کمال تک پہنچا سکتے ہو. لیکن اسی کو بالفعل میں تبدیل کرنے کے لیے جاگنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سوتے رہو اور پوری زندگی گزر جائے، بعد میں کہیں جی ہم تو مجتہد بھی بن گئے، مرجع بھی بن گئے، مرجع خلائق بھی بن گئے. ان فضیلتوں پہ جانے کے لیے زحمت کی ضرورت ہے. امیر المومنین کے اس فرمان کے مطابق کہ الا بقدر القد قد تنقسم المعالی من طلب العلا سحر اللیالی. شب بیداری کے بغیر کہاں فضیلتیں آتی ہیں، شب بیداری کے بغیر کہاں کمالات آتے ہیں. وہ بی بی کا ایک نمونہ کہ بی بی نے جو فضیلت اپنے اندر پیدا کی وہ یہی تھی کہ وہ زینب جو مدینے سے چلی تھی وہ کچھ اور تھی، اور وہ زینب جو مدینے میں پہنچی ہے وہ اسوہ بشریت بن کر پہنچی ہے، اور قیامت تک کے لیے وہ اسوہ ہے اور پوری بشریت کے لیے اسوہ ہے. اور بی بی نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ صبر کی منزل جو زینب نے طے کی ہے بس وہ آخری منزل ہے. اور جن کمالات پہ بی بی فائز ہوئی ہیں وہ کمالات بھی حد کر دی، یعنی اسی کرامت کو لباس فضیلت کے طور پہ اپنا کر اپنا تشخص پوری بشریت کو بتا کر گئی، اور اسی لیے وہ عقیلہ بنی ہاشم بنی. عقیلہ یعنی جو بہت زیادہ سمجھتا ہو دین کو، فہم دین کے اندر حرف آخر ہو، اور نہ فقط فہم دین میں بلکہ فہم دین کو سمجھنے کے بعد دین پر مشکلات جب آتی ہیں تو پھر اپنی ذات کا خیال نہیں کرتا، ضرورت اس چیز کی محسوس کرتا ہے کہ اس وقت دین کو سہارے کی ضرورت ہے. اور جب دین کو سہارے کی ضرورت ہو تو پھر سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اور قربان کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شاکر بن کر دعائیں کرتی ہے. اور ہم نے بی بی کو فقط احساسات کی دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا
کہ وہ صرف محبت امام حسین میں آئیں، اور محبت کی وجہ تھی کہ محبت سے بی بی کا گزارا نہیں ہوتا تھا امام حسین کو جب تک دیکھے نہیں، اس لیے کوئی شک نہیں ہے کہ محبت تھی، لیکن بی بی کی ذات کو آپ منحصر کر دیں کہ فقط اس لیے نکلی تھی اور اس لیے آئی تھی، اور بی بی کو دین کا کوئی درد نہیں تھا، اور بی بی اس وقت دین کی ذمہ دار بن کر نکلی ہے جب بنو ہاشم کے اندر سکوت طاری تھا۔ اب تاریخ پڑھ کر دیکھیں، بنو ہاشم کے اندر یہ جو ذمہ داری مردوں کی بنتی تھی اور مردوں کو چاہیے تھا اس عمل کو انجام دیتے، وہ مرد جب پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو خاتون آ کر ان کے منہ پہ تماچا مارتی ہے کہ تم آ کر جو کہتے ہو کہ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، کہاں گئی تمہاری مردانگی؟ بس ذمہ داری دین کی۔ اور آپ جا کر دیکھیں کوئی پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد جب دین پہ مصیبت عظما کھڑی ہوئی، وہاں پہ پھر بی بی نے قیام کیا، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور قیام کر کے پوری بشریت کے منہ پہ تماچا مارا، یہ کام تمہارے نظام کے مطابق مردوں کا تھا، مردوں کو چاہیے تھا کہ دین کی حفاظت کرتے، دین کا تحفظ کرتے، دین کی ذمہ داریوں کو پہچانتے اور پہچاننے کے بعد اس پہ قربان ہوتے، لیکن بی بی نے بڑھ کر اپنے آپ کو دین کے لیے سپر قرار دیا اور قیامت تک کے لیے دین کو زندہ کر دیا۔ البتہ ضمناً ابحاث اور بھی ہیں کہ جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن فقط ایک پہلو کہ بی بی عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ عقیلہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کرامت کا رکن ہو، کرامت کو فضیلت میں تبدیل کرے۔ جب کرامت اور فضیلت کو اکٹھا کر لیتا ہے انسان، وہ عقیل بن جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ اس دین کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے دین کو بچا کر اپنے آپ کو سپر قرار دے رہے دین کے لیے، عقیلہ بن جاتا ہے۔ اور فقط بی بی عقیلہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی کربلا میں آئے، وہ خواتین، وہ بچے، وہ معصوم، وہ نونہال، وہ سارے کے سارے عقیلہ تھے، عقیلہ بشریت۔ وہ 6 ماہ کا بچہ ہو، وہ 13 سال کا بچہ ہو، وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، وہ غلام ہو، وہ آزاد ہو، جتنے کے جتنے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا نام سنہری الفاظ کے ساتھ بشریت کے اندر موجود ہے۔ بی بی نے یہی پیغام دیا، اپنا عملی پیغام، کہ میں اگر کرامت کو فضیلت میں تبدیل کر کے عقیلہ بن سکتی ہوں، تو یہ راستہ سب بشریت کے لیے کھلا ہے کہ پوری بشریت اسی پہ عمل کر کے اپنے آپ کو عقیلہ کی منزل پہ لا کر دین کے لیے سپر بنو، دین کا تحفظ کرو، کیونکہ دین وہ ایسا کمال ہے کہ جس کے سائے میں آپ کو ابدی زندگی گزارنی ہے۔ اگر یہ دین آلودہ ہو جائے گا تو آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سلسلہ کا نام جاری ہے۔ الحمدللہ۔